بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے جب اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے لیکن آپ غفلت کی چادر تان کر سوئے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ ہفتے کا ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب زمین و آسمان کا مالک اپنا دست کرم پھیلا دیتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مگر افسوس کہ ہم دنیا کی رنگینوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو محض ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے گی، کیونکہ آج ہم اس دن کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر آپ نے آج کی یہ باتیں نظر انداز کر دیے تو یقین جانیے آپ وہ خزانہ کھو دیں گے جس کی تمنا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی آخر میں ایک ایسا مخفی عمل اور ایک ایسا وقت بتاؤں گا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ لمحہ آپ کی ہر ناممکن دعا کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس لیے ایک ایک لفظ کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے دنوں کو بنایا، مہینوں کو بنایا، مگر جمعہ کے دن کو وہ شان عطا فرمائی کہ اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، جہاں اللہ تبارک و تعالی خود پکار کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی چلو نہیں کہہ رہا بلکہ دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ اس دن کی برکتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہمیں ان کا صحیح ادراک ہو جائے تو ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ مومن کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے، اور جو اس عید کی قدر نہیں کرتا وہ در حقیقت اپنی روح کو پیاسا رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں اس دن کی فضیلت بے حساب ہے، وہیں غفلت برتنے والوں کے لیے تنبیہ بھی بہت سخت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سستی اور غفلت کی وجہ سے لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر دل پر مہر لگ گئی تو ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا، توبہ کی توفیق چھن جائے گی اور انسان زندہ لاش بن کر رہ جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام غافلوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے؟ ہرگز نہیں، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جمعہ کا یہ سورج آپ کے لیے نئی امید لے کر طلوع ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں چھپے راز آپ کے دل کی بنجر زمین کو ایمان کی خوشبو سے بھر دیں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اس پیغام کو مکمل سننا ہے۔ جمعہ کے دن کا ایک خاص تحفہ درود شریف کی کثرت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب آپ یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کا نام لے کر، آپ کے والد کا نام لے کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کرتی ہے۔ کیا اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت وہ نور ہے جو آپ کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک روشن رہتا ہے۔ یہ وہ حصار ہے
جو آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا وہ ہے دعا کی قبولیت کی گھڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت بندہ مومن جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں فرماتا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وقت غالباً عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے، جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہم کتنے جمعہ گزار دیتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ آج یہ عہد کیجئے کہ اب سے ہر جمعہ آپ کی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر گزارا جائے۔ غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہ جو آپ کی جھولی خالی ہے، وہ جو آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ جو قرض کا بوجھ آپ کو سونے نہیں دیتا، ان سب کا حل اس مبارک دن کی دعاؤں میں چھپا ہے۔ ویڈیو کے اس حصے تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بدل جائیں۔ اب وہ خاص عمل سن لیجئے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، باوضو رہیں اور مغرب تک ذکر و اذکار اور درود شریف میں مشغول ہو جائیں۔ خاص طور پر مغرب سے ٹھیک 15 منٹ پہلے اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھیلا دیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائے اور پھر وہ مانگے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ یقین جانیے جس نے اس گھڑی کو پا لیا اس نے دنیا و آخرت کی بھلائی پا لی۔ آپ کی ایک سچی آہ آپ کی زندگی کے تمام بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اختتام پر میری آپ سے دلی درخواست ہے کہ جمعہ کی اس عظمت کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے اور کسی کے دل پر لگی غفلت کی مہر ٹوٹ جائے۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا درود شریف لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کتنے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔